بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام احتساب کے ساتھ میں ہوں فرحانہ کوثر. ناظرین, اگر ہم لوگ ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے بات کریں تو ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اور ریڈیو کو معلومات فراہم کرنے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا تھا جب ریڈیو کی بہت زیادہ اہمیت تھی ہماری زندگی میں, اس کا بہت زیادہ اہم کردار بھی رہا ہے اور بہت اہم حصہ بھی رہا ہے. لیکن جیسے جیسے ٹی وی آیا اور سوشل میڈیا کا دور آیا تو اس کے بعد ریڈیو کی اہمیت تھوڑی کم ہو گئی اور لوگوں نے ریڈیو کو سننا بند کر دیا. آج ریڈیو کی ایجاد کو 112 سال ہو چکے ہیں, اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں ٹی وی تقریباً ہر انسان کی توجہ بن چکا ہے, جس کی وجہ سے ریڈیو کی اہمیت کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ریڈیو کی اہمیت کم ہو رہی ہے, یا کون سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے, ان تمام چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. اور اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بہت ہی ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں محمد طاہر حسن صاحب, ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ یا جن کی وجہ سے ریڈیو پاکستان کی اہمیت اور ریڈیو پاکستان ہماری زندگی کا وہ اہم حصہ نہیں رہا جس طرح سے ماضی میں تھا جب ریڈیو کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. سب سے پہلے طاہر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. طاہر صاحب, ورلڈ ریڈیو کے حوالے سے جو اس کا تھیم ہے اس دفعہ وہ ریڈیو اور پیس ہے, تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ریڈیو کا پیس کے حوالے سے کس طرح سے اور کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے ریڈیو, اور کتنا کردار ادا کر چکا ہے. جی شکریہ میڈم فرحانہ. ورلڈ ریڈیو ڈے, یہ جو جیسے آپ نے خود کہا کہ 112 سال ہو گئے ہیں, جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو آئے ہوئے 112 سال ہو گئے ہیں. اگر 112 سال کے بعد بھی یہ ٹیکنالوجی اب ایوالو کی ہے ریڈیو, میں تھوڑا سا اس میں آپ کی بات کو بڑھاؤں گا کہ ریڈیو کی ریلیونس کم نہیں ہوئی, ٹیکنالوجی امپروو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا موبائل فون اب ریڈیو ہے. جی, اس کا مطلب ہر سال یہ ریڈیو کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب اس مرتبہ جو یونیسکو نے ریڈیو کا جو پیس کے ساتھ کیا ہے, دیٹ از فار دا ہیومن سیکورٹی. ٹھیک ہے. جو ایلیمنٹس آف ہیومن سیکورٹی میں جیسے فوڈ سیکورٹی پیس کا حصہ ہے, اگر فوڈ نہیں ہوگا تو پیس ڈسٹرب ہوگا. انوائرمنٹ پیس کا سیکورٹی, ہیومن سیکورٹی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی کانفلکٹ کو روکنے کے لیے پیس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ریڈیو نے ہر اس کانفلکٹ کو ایڈریس کیا ہے. جیسے ابھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے تو ریڈیو کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے. جی, ہر اس کانفلکٹ کو روکنے کے لیے ریڈیو کو ایز اے پیس ٹول یوز کیا جا رہا ہے. دیٹ از وائی بہت اپروپریٹلی انہوں نے یونیسکو نے اس مطلب جو ریڈیو اینڈ پیس کیا ہے تو بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن ایک ورڈ میں انہوں نے ریڈیو کی ریلیونس بتا دی ہے کہ گلوبل کانفلکٹ کی ریزولیشن کے لیے پیس کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور پیس کا سب سے اسٹیبلش ٹول جو ہے وہ ریڈیو ہے. ٹھیک ہے. طاہر صاحب, ریڈیو پاکستان ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے, نہ صرف اہم بلکہ طاقتور ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے معلومات کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, اور پچھلے کافی عرصے سے اس کو فائنینشیل ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے جب ریڈیو پاکستان جوائن کیا تو ایسے کون سے چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ ریڈیو پاکستان بیسکلی چونکہ ایک کارپوریشن ہے, جی, تو وائس پوری دنیا میں وائس کی جو ایک مارکیٹ ویلیو ہے, ایون ٹیلکوز جو ہیں, ٹیلی کام کی جو کمپنیز ہیں, ان کا بھی وائس کا جو پورشن ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. ان کے ڈیٹا کا پورشن جو ہے وہ وائس کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک تو پیراڈائم شفٹ یہ تھی جو ریڈیو نے ایز اے ٹیم لی کہ ہمیں ریڈیو کو وائس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا بیس بھی بنانا ہے. جی, تو یہ چیلنج تھا بہت بڑا, جس کے اوپر ہم ریڈیو کی فائنینشیل ہیلتھ کی کنسٹرینٹس کو دیکھتے ہوئے, لیکن ریڈیو کی ٹیم نے ریڈیو نے ایز اے ٹیم اس چیلنج کو قبول کیا ہے. اور ہم نے اس آہستہ آہستہ, جیسے پوڈ کاسٹ ہمارا ایک ایلیمنٹ آیا ہے, اسپیشلائزڈ براڈ کاسٹ کا, جیسے ہم نے ایک ٹیکنالوجی چینل بنایا ہے, انوائرمنٹ کا ڈیڈیکیٹڈ چینل ہم نے بنایا ہے. چلتے چلتے ایک ہمارا اسٹریم چینل ہے جس میں تقریباً 45 سیکنڈ سے 1 منٹ کے اندر ہماری ہر پروڈکٹ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گی. وہ میٹروز میں, ٹرانزٹ میں جو لوگ ہوں گے ان کے لیے. تو ریڈیو نے ہم نے آتے ہی ان چیزوں کو اس طرح ایڈریس کیا ہے کہ گلوبلی انٹرنیشنل
انوائرمنٹ کے ساتھ چلتے چلتے ہم نے اپنی نیشنل ریالٹیز کو اس میں سینرجائزڈ کر کے اس چیلنج سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے طاہر صاحب، ریڈیو پاکستان کی ہم لوگ اگر معیار کی بات کریں اور خبروں کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ اتھینٹک ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹی وی اور سوشل میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے، صرف ریڈیو سے خبریں سنی جاتی ہیں. میچ جیسا کہ ہم اگر دیکھیں تو وہ بھی سنا جاتا ہے، لیکن ابھی تک بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ریڈیو کی فریکوینسی نہیں ہے. کیا آپ لوگ اس پہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی، ہم نے ابھی اس وقت تو ہمارا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے 1000 کلو واٹ کا ایک ٹرانسمیٹر ہم لگانا چاہ رہے ہیں ڈیجیٹل. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو اس وقت 19 یا 20 میڈیم ویو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ سب کو ہم ایک میں سینرجائزڈ کر دیں گے. جی. اور پھر ہمارا جو سگنل ہے اس وقت وہ اس کی ریچ مینی فولڈ بڑھ جائے گی، یعنی کہ 16-17 کنٹریز میں ہمارا ایک ٹرانسمیٹر سے سگنل جانے لگ جائے گا، جس سے ہماری ریلیونس بھی بڑھ جائے گی اور ہمارا کانفیڈینس بھی بڑھ جائے گا. جی طاہر صاحب، مدر انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریڈیو پاکستان کو مدر انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے اداکار، بڑے بڑے اداکار جنہوں نے ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ لیا اور ابھی دنیا میں اپنا لوہا بھی منوا رہے ہیں اور ان کا نام بھی ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی ریڈیو پاکستان کی اہمیت کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ریڈیو ایک اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹ براڈ کاسٹرز کا کام ہوتا ہے کہ اس سیکٹر کو بھی ایوالو کرنا. جی. دنیا میں تمام جگہ اسٹیٹ براڈ کاسٹر کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی گرو کرتا ہے. جی. پرائیویٹ سیکٹر اور اسٹیٹ براڈ کاسٹر ایک سینرجی میں مل کے چلتے ہیں. اچھا، ہم نے یہ کیا کہ اس مطلب جیسے 13 فروری ہم نے اس وقت پاکستان کے تمام پرائیویٹ ایف ایمس کو، او ٹی ٹی پلیٹ فارمس کو اور اسٹریم چینلز کو ہم نے اس مرتبہ اکٹھا کیا. ریڈیو پاکستان میں انوائٹ کیا سب کو. ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہوگا کہ ہم کولیبریٹ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ براڈ کاسٹرز نے اور پرائیویٹ سیکٹر نے جوائن ہینڈز کرنے ہوتے تب آپ کا امپیکٹ مینی فولڈ ہوتا ہے. تو ہم اس ورلڈ ریڈیو ڈے پہ اس مطلب اس مائل اسٹون کو بھی ہم ٹچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ریڈیو پاکستان نے جو آرٹسٹ پیدا کیے تھے، لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہی آرٹسٹ اگر آئیں تو شاید ریڈیو پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، یا وہی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے یا پھر کچھ اور اقدامات کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ جی، جو 1960 سے 1990 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہیں جنریشن ایکس کہا جاتا ہے دنیا میں ساری. جتنی ٹرانسفارمیشن اس جنریشن نے دیکھی ہے، تاریخ انسان میں کسی جنریشن نے اتنی ٹرانسفارمیشن نہیں دیکھی. لہٰذا اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم نے جو میں نے اسپیشلائزڈ براڈ کاسٹ کی بات کی ہے کہ ہم نے اکراس دا بورڈ آن بورڈ رکھنا ہے، ہر سیکٹر کو، ہر ٹیسٹ کو کیٹر کرنا ہے. بیکاز میڈیا سینسیبلٹی جو اتنی ڈائیورس ہو گئی ہے، تو اب کچھ لوگ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں، کچھ ہیں جو نئی جنریشنز کو پسند کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو بالکل فیوچر کے ٹرینڈس فیوچرسٹک ہیں. تو اس وقت ریڈیو پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ہم تمام اپنے لسنرز کو آن بورڈ رکھ کے ایک کمپریہنسو پلیٹ فارم دیں تاکہ سب لوگ اس کو براڈ کاسٹ کو سے لطف اندوز ہو سکیں. جی. اچھا طاہر صاحب، پاکستان مخالف بھارتی بیانیہ کی بات کریں یا پھر مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں، ریڈیو پاکستان واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور ایسا ذریعہ ہے جو ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے اور پاکستان مخالف بیانیہ کا جواب بھی دیتا ہے. اس چیز کا اظہار نریندر مودی نے اپنے بیانات میں بھی کیا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس چیز کے باوجود ابھی تک ریڈیو پاکستان کا انفراسٹرکچر اور اس کی فریکوینسی کو کیوں نہیں بڑھایا گیا؟ ہم نے بیسکلی ٹیکنالوجی، جیسے میں نے کہا ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے. ریڈیو جو ہے دیکھیں اس ڈیجٹ سے اب آپ کے موبائل پہ آ گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی اتنی ایکسیس نہیں تھی. ہم نے اب اپنے آپ کو ایک ٹیکنالوجی الائن کرنا شروع کی ہے. ابھی جیسے فرض کریں آپ نے کشمیر کی بات کی، تو اس وقت ہمارا جو ریڈیو تڑاڑ کھرل ہے اس کا شارٹ ویو جو ہے اس وقت ریڈیو کی ٹیم نے خود اپنے ریسورسز سے اپنی ہی ایکسپرٹیز کے ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کا چیلنج تھا جو اس ٹیم نے دن رات محنت کر کے تو اس کو ریوائیو کیا. اور میں اس ریڈیو کی ٹیم کو اس میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا. اس 5 فروری پہ کشمیر ڈے پہ سب سے اچھا کنٹریبیوشن تھا ریڈیو پاکستان کا جو انہوں نے اس ٹرانسمیٹر کو بحال کیا. ٹھیک ہے. آج کل چونکہ آپ نے بھی ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی، موبائل فون پہ ریڈیو آ چکا، دنیا بھی انہی چیزوں پہ کام کر رہی ہے اور ڈیجیٹل دور ہے.
تو کیا ہمارا ریڈیو پاکستان ان تمام چیزوں کو کمپیٹ کر رہا تھا؟ اگر نہیں کر رہا تھا تو کیا اس صف میں شامل ہے؟ اور اگر صف میں شامل نہیں ہے تو ایسے کون کون سی ڈیولپمنٹ کر کے ہم اس صف میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ اگر ہم لوگ BBC کی بات کریں، وائس آف امریکہ کی بات کریں، اس لیول پہ ریڈیو پاکستان کو کس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی ہمارا سب سے بڑا جو ایسٹ ہے ہماری ہیومن ریسورس ہے. جی ڈیجیٹل ایج میں سب سے بڑا فیکٹر بھی ہیومن ریسورس ہوتا ہے. تو ہمارے پاس پاکستان میں بڑا ایک ٹیلنٹڈ پول ہے ایسے لوگوں کا جو ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں جی یا جو ٹیکنالوجی میں انٹرسٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو ریڈیو پاکستان اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم پہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ الائن ہوں. ہمارے جتنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں ہم وہاں اس طرح کا کوئی بھی جو ٹیکنالوجی سینٹرک انیشیٹوز ہیں وہاں ہم انیشیٹوز لیں اور لوگوں کی ٹریننگ کریں، اورینٹیشن کریں، انہیں انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ میں جتنی انوویشنز ہو رہی ہیں ان کے ساتھ الائن کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک اپنا بڑا ڈپینڈیبل پول بن جائے گا ٹیکنیشینز کا، اور یہی لوگ انٹرنیشنلی براڈ کاسٹرز کو بیک ایکسپورٹ آفسز کی سروسز دے سکیں گے. ٹھیک ہے. طاہر صاحب، آپ نے کہا کہ جب آپ نے جوائن کیا آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا تھا، اور اگر ہم بات کریں ریڈیو کی تباہی کے دانے پہ کھڑے ہونے کی، تو آج کل ریڈیو تباہی کے دانے پہ کھڑا ہوا تھا، تو کیا لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے تھے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ تھی؟ تباہی کے دہانہ جو ہے یہ تھوڑا سا اسٹرانگ ورڈ ہے. بیسکلی جیسے ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، آپ دیکھیے ہم نے 40 سال کی یہ جو وار آن ٹیرر تھی وہ اس سے لیں، تو اتنے سال اس میں کیوں نہیں ٹرانسفارمیشن لائی گئی ریڈیو پاکستان میں؟ جی میں نے کہا کہ ہیومن سیکیورٹی کے جب چیلنجز آ جاتے ہیں تو ہیومن سیکیورٹی میں سب سے بڑا تو ایگزسٹنس کا تھریٹ ہوتا ہے نا آپ کا، لائف کے تھریٹس ہوتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو بچانا بھی ہوتا ہے، انہیں پڑھانا بھی ہوتا ہے، آپ نے ان کو کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے. تو یہ فنڈامنٹلز تھے. ریاست کی ذمہ داری جو تھی اس وقت پرائورٹی ہماری یہ تھی کہ وار آن ٹیرر میں پہلے اس وار سے تو نکلی، اس وار کو تو جیتے ہیں. تو اس میں جتنے ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز تھے ہم نے تمام کو انکارپوریٹ کیا ریڈیو پاکستان کے ذریعے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں سے باہر نکلے. اب جیسے میں نے کہا ریڈیو اینڈ پیس، تو پیس کی انوائرمنٹ میں ہمیشہ جو کمیونیکیشن ہے وہ پیس میں فلورش کرتی ہے، پراسپیرٹی کے ساتھ فلورش کرتی ہے، کیونکہ آپ کا سینسبلٹی کی بات ہے، یہ فائن آرٹس کی بات ہے. اس کے لیے پیس کا ہونا بہت ضروری ہے، پراسپیرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ پچھلی انوائرمنٹ ایسی تھی جس میں وہ پراسپر نہیں کر سکتا تھا. جیسے جیسے ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہوگی، گرو کرے گی، تو ویسے ویسے آپ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان کی پرفارمنس بھی، اس کا قد بھی بڑھے گا. ٹھیک ہے. طاہر صاحب، تعلیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ ریڈیو پاکستان پہ کیا کوئی ایجوکیشنل پروگرامز بھی آن ایئر جا رہے ہیں، ایسے ایریاز جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکولز کا ایشو ہے، کالجز کا ایشو ہے، یا ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کیٹیگری میں ہمارا ریڈیو کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی ہم نے اس وقت ہمارا تو بیسک کام ہی انفرٹینمنٹ ہے، یعنی کہ انفارمیشن دینا ہے اور انٹرٹینمنٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے ابھی آپ سے ریکویسٹ کی نا کہ ہم نے ہمیں لوگوں کو بتائیے کہ ہم اسپیشلائزڈ براڈ کاسٹ شروع کریں. جیسے ٹیکنالوجی چینل ہے، ٹیکنالوجی چینل نے ٹیکنالوجی کو ہر گھر پہ لے کے جانا ہے. ہم نے ریجنل لینگویجز میں، لوکل لینگویجز میں، لوکل سلینگ میں اس لیول پہ آ کے ٹیکنالوجی کی اورینٹیشن دینی ہے. تو یہ بیسکلی یہ ہوگی کہ اسکل انہینس ہوگی جس نے ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا ہے. ہمارا انوائرمنٹ کا چینل اسی طرح ہے. ہماری تمام جو اسپیشلائز براڈ کاسٹ وہ ہے ہی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے، اسٹینڈرڈس ہے، اسکلز کا لیول بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی، آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کافی لیٹ سٹارٹ کیا گیا ہے؟ اس ڈیجیٹلائزیشن میں اتنا ڈیلے کیوں آیا؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ جی ہم نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے، وار آن ٹیرر، جس میں اتنی بڑی آپ گلوبل ہسٹریز دیکھ لیں جہاں اتنی لمبی ڈیکڈز کی جنگیں ہوتی ہیں، وہاں انفراسٹرکچر بالکل نہیں گرو کرتا. میں تو پھر خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی ریزیلینس نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں نکلے ہیں کہ ہم نے جنگ بھی لڑی اور ساتھ ساتھ ہم نے رنز بھی لیے، یعنی کہ میچ ہم نے کھیلا بھی ہے، میچ میں رنز بھی لیے ہیں، اور آگے اللہ کا شکر ہے کہ اس سکور پہ کھڑے ہیں کہ جس میچ ہم جیت بھی سکتے ہیں. کیا اس میں پہلے جو لوگ تھے ان کی غفلت بھی شامل ہے؟ نہیں میڈم، یہ اس میں ایسا نہیں کہا جا سکتا، حالات ایسے تھے. ماضی کے کسی بھی چیز کو آج ایویلویٹ کرنے میں کبھی بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ اس وقت کے اپنے سرکمسٹانسز، اس وقت اپنی نیڈ تھی. ٹھیک ہے.
تو اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا کنٹریبیوشن ہے. یہ جنگ تھی نا، بہت بڑی جنگ. دیکھیں نا گلوبل سویلائزیشن کی جنگ کہا جاتا ہے، وار آن ٹیررزم گلوبل تھا. دیٹ از وائی ایسی کوئی بات غفلت کی بات نہیں، حالات ہی ایسے تھے. ٹھیک ہے، ابھی آپ جو اقدامات کر رہے ہیں، آپ کس طرح سے اس کا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریڈیو پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہوگا؟ ریڈیو پاکستان کا یہ ہمارا کچھ 14-15 ملین ڈالر کا شارٹ ڈیفیسٹ ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی میں یعنی کہ اگر بیک سپورٹ سروسز ورلڈ گلوبل براڈ کاسٹرز کو دینا شروع کرتے ہیں جی، تو میں نہیں سمجھتا ہم کہ سال 2 سال میں اس پہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس دیکھیں 450-500 انجینئرس ہیں ریڈیو پاکستان میں، بٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم انجینئرس کی. اس طرح ہمارے پاس پروگرام کے لوگ ہیں، 200-250 پروگرام کا بہت اچھا بندہ ہے ہمارے پاس. نیوز کی بڑی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، آئی ٹی کا بڑا اچھا انفراسٹرکچر. صرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز کو ایک کلیکٹیو ایکشن کی ابیلٹی سے اگر یوٹیلائز کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہم سال 2 سال میں سے باہر نہیں آ سکتے انشاءاللہ. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر مصطفیٰ، انجینئرنگ مینیجر ہیں. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. یاسر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں واحد ایک ریڈیو پاکستان ایسا پلیٹ فارم ہے جو کشمیریوں تک ہماری آواز بھی پہنچاتا ہے، کشمیریوں کی آواز بھی پہنچائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری میڈیا کی بات کریں تو دوسرا میڈیا اس کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر دیا گیا مودی کی طرف سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریڈیو پاکستان ابھی کیا کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے مقبوضہ وادی میں؟ ایکچول میں جہاں تک کشمیر کے حوالے سے ہماری جو خدمات ہیں اس کے لیے ہم ایک ٹارگٹ براڈ کاسٹ جو ٹرانسمیٹرز ہیں ہمارے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو جیسے ہی یہ جو ایک بھارت کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا تو ریڈیو پاکستان نے اپنی جو نارمل ایک نشریات کر رہا ہوتا تھا اس کا ایک تو ٹائمنگ بڑھا دی ہم نے، وہ تقریباً 8 گھنٹے میں، اور اس کو ایک اسپیشل صدائے کشمیر کا نام دیا اور اس کی آواز کو ہم نے اجاگر کیا. اور یہ ہمارے پاس ایک 100 کلو واٹ کا ٹرانسمیٹر ہے، شارٹ ویو ٹرانسمیٹر ہے، جو ہم نے اسپیشلائز کر دیا 8 گھنٹے کی سروس جو براڈ کاسٹ کرتا تھا کشمیر کے لیے. یاسر صاحب، آپ نے کہا کہ 8 گھنٹے کی نشریات وہاں پہ چل رہی ہیں، لیکن میرے نالج کے مطابق اگر ہم بات کریں تو نومبر 2021 کی اس میں تعطل آیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بالکل، نومبر 2021 میں کچھ فنی خرابی تھی اس کے اندر. تو اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کر دوں، جی، کیونکہ یہ جو ٹرانسمیٹر ہے یہ 2008 کے اندر ہم نے کمیشن کیا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وہ جو ریپیئر اور مینٹیننس وہ ہوتی رہتی ہے اور اس کی لائف جو ہے ظاہری بات ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے کچھ پاور موڈیولز تھے وہ برنٹ ہو گئے اور اس نے ہماری جو سروسز ہم کشمیر کے لیے دے رہے تھے وہ ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو ان کا وہ ہم نے پھر تخمینہ لگوایا اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا. وہ اراؤنڈ تقریباً ہمارے پاس بن رہے تھے اس ٹائم پہ جو ڈالر ریٹ تھا، کیونکہ یہ امپورٹ ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق 4 کروڑ وہ ہمیں چاہیے تھے اس کی ریپیئر کے لیے. تو وہ ہم پھر اس فنڈز کو ارینج کرنے پہ لگے رہے. اس دوران وقت گزرتا گیا تو میں موجودہ ہمارے جو ڈی جی صاحب ہیں طاہر حسن صاحب، جیسے ہی وہ آئے اکتوبر 2022 میں، انہوں نے آتے ہی ایک کمیٹی تشکیل دی. اس کمیٹی میں خود تھا، میرے ساتھ ایک صغیر عدنان ہے ہمارے سینئر براڈ کاسٹ انجینئر، اور محمد اصغر. ہم تینوں نے دوبارہ اس پہ کام کیا اور ہم نے ایک راستہ نکالا کہ ہم وہ جو ہمیں چاہیے جو جل گئے ہیں ان کے بغیر بھی ہم اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں جب ہم نے وہ چلانے کی کوشش کی تو اس کا ایک ایریل سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، جو اس ٹرانسمیشن کو تھرو کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں خرابی تھی. ٹھیک ہے. پھر ہمیں ایک بہت ہی ہمارے اچھے جو ہمارے ہیں ریگر، ان کو ہم نے ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو بھی بلایا. تو وہ الحمدللہ ہم نے اس پہ پورا کام کیا اور یہ 7 فروری 2030 ہم اس کو دوبارہ آن ایئر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ کشمیر کے لیے ریڈیو پاکستان اپنی سروسز کو جاری کر سکتا ہے. ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مجدد صاحب، ٹیکنیکل ایڈوائزر ٹو ڈائریکٹر جنرل ہیں. غلام صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ریڈیو پاکستان نے جو نئے انیشیٹوز لیے ہیں یا جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ ہمارے سامعین کو اور ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. پہلے تو بہت شکریہ جی کہ آپ نے وقت دیا ہمیں اور یہ اس حوالے سے آپ نے پوچھا.
ریڈیو پاکستان جی پاکستان کا اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے. پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ہمارا جو ہے مین وہ ہے. اور ہم کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے دنیا بدل رہی ہے اور بہت سی نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ براڈ کاسٹنگ کے اندر انٹیگریٹ ہو رہی ہیں. تو جو ایک کنونشنل براڈ کاسٹنگ ہے جس میں ہم میڈیم ویو, ایف ایم اور جو ہمارے ڈفرینٹ شارٹ ویو وہ جو ہمارے ریڈیوز ہیں اس پہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. لیکن اب وقت کی ضرورت تھی کہ ہم بہت ساری جو نئی اب ایڈوانسمنٹس ہیں ان کو بھی ہم اس میں انٹیگریٹ کریں. تو ابھی جو ہماری نئی جو لیڈرشپ ہے, ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں, انہوں نے فوری طور پہ جب آئے تو انہوں نے یہ انیشیٹیوز جو ہیں ان کو ویژن کیا اور ہم نے اس کے ساتھ ہی جو ہے فوری طور پہ وہ کام ہم نے شروع کر دیا. اب اس کے اندر جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے جو جتنے بھی ایف ایمز ہیں ان کی ہم نے ساتھ ہی آڈیو تو ہماری جا رہی ہے لیکن ہم نے ان کی جو ویڈیو سٹریمز ہیں ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ساتھ ساتھ ہم نے پش کر دیا تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, نہ صرف وہ سنیں بلکہ وہ اس کو دیکھیں بھی اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ ان پروگرامز کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں اور ان کی جو اٹیچمنٹ ہے اس پروگرام کے ساتھ وہ بھی بڑھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے جو کچھ پلیٹ فارمز ابھی ہم جن سے دور تھے ان کو بھی ہم نے اڈاپٹ کیا, جیسے پوڈ کاسٹنگ ہے. تو پوڈ کاسٹ ریڈیو پاکستان پہلے نہیں کر رہا تھا. ہم نے ابھی پراپر ویڈیو پوڈ کاسٹ کے لیے پلیٹ فارم بھی ڈیولپ کیا اور اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ ایک ہم نے ویڈیو اسٹوڈیو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا ہے, اس کو نئے اکوپمنٹ کے ساتھ ہم نے اکوپ کیا ہے. تو اب وہ جو اسٹوڈیو ہے اس کے اندر مکمل طور پہ ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے اور ہم بہت جلد اس میں کچھ ہم نے ریکارڈ کر لی ہوئی ہیں, کچھ ابھی مزید اس کے اوپر پروڈکشن کا کام جاری ہے. تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر, ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ کیونکہ باقی دنیا سے بھی کنیکٹ رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس انگلش چینل کی کمی تھی. ہم نے جو ہے وہ فوری طور پہ پی بی سی نے, ریڈیو پاکستان نے انگلش چینل کا آغاز کیا. وہ بڑا سکسیزفل چل رہا ہے جی. ہمارا وہ اسلام آباد, لاہور, کراچی سے اس وقت ایف ایم 87.6 فریکوینسی پہ براڈ کاسٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرنیٹ پہ اور ہماری موبائل ایپ جو کہ ریڈیو پاکستان کی ہے اس کے اوپر بھی اویلیبل ہے. اچھا, اس کے ساتھ کیونکہ ریڈیو اور سپورٹس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے, لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اسپیشلی جو کامنٹری ہے, سپورٹس کے ایونٹس ہیں, ان کو کافی پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے. تو ٹی وی کے اوپر تو کئی ڈیڈیکیٹڈ سپورٹس چینل چل رہے ہیں تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, کہیں راستے میں ہوتے ہیں, گاڑی میں ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ ٹی وی تو نہیں دیکھ سکتے نا, لیکن آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کرکٹ کی اپڈیٹس مل رہی ہوں, مجھے ساتھ ساتھ سکور مل رہا ہو, تو اس میں ریڈیو آپ کا ساتھی ہوتا ہے. تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ جو ہمارے سربراہ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا سپورٹس چینل ہونا چاہیے. تو ہم نے ایف ایم 94 ہماری فریکوینسی ہے, اس کے اوپر اسلام آباد, لاہور, کراچی سے ابتدائی طور پہ ہم نے ٹرانسمیشن اس کی سٹارٹ کر دی ہے اور وہ بڑا سکسیزفل چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کے اندر ہم مزید شہروں میں بھی اس کا اضافہ کریں گے. یہ کب تک ہو جائے گا مزید شہروں میں جو آپ نے کہا کہ اضافہ کریں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا. وہ ایکچولی کیونکہ اس میں فریکوینسی کا معاملہ ہوتا ہے, وہ ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں. جیسے جیسے فریکوینسی الوکیٹ ہوتی جائے گی ہم شہر ایڈ کرتے جائیں گے. تو یہ ایک انشاءاللہ پاکستان کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سپورٹس چینل جو ہے یہ ہماری پاکستانی عوام کے لیے یہ ہر وقت جو ہے وہ ان کی فیوریٹ جو چیزیں ہیں اس کو براڈ کاسٹ کرے گا. جی غلام صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں ایسے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو ابھی سٹارٹ کرنے کا پلان کر رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے کئی چیزیں جو ہے وہ ہم نے کر لی ہیں. اسی طرح جو ہے کچھ چیزیں ابھی ہم نے پائپ لائن میں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک دو چیزیں جو آپ کو بھی شاید اس پہ خوشی ہوگی جان کے کہ ایک پاکستان میں اسی طرح ہم ٹیکنالوجی کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل جو ہے وہ ابھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کام جاری ہے. ٹھیک ہے. وہ کیونکہ آپ دیکھیں نا ہماری جتنی بھی اس وقت یوتھ ہے وہ میجرلی وہ زیادہ تر ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. جیسے آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, جیسے آپ کی آئی ٹی کا سیکٹر ہے,
جیسے آپ کی پروگرامنگ، کوڈنگ، دیکھیں یہ ساری جو چیزیں، سافٹ ویئر انڈسٹری آپ کی. اچھا کئی لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آج کل آپ کے گھر سے بیٹھ کے بھی کام کر رہے ہیں اور اپنا ایک سیلف سسٹینیبل وہ بزنس ماڈل انہوں نے کیا ہوا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک اس وقت ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل کی ضرورت ہے. ایون ٹی وی پہ بھی کوئی چینل اس وقت ڈیڈیکیٹڈلی ٹیکنالوجی پہ بات نہیں کر رہا. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا کہ اس کے اوپر ٹیک ایکسپرٹس آئیں گے, وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کریں گے, ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پہ بات بھی کریں گے تاکہ اویئرنیس بھی ملے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ایک گائیڈ لائن ملے گی کہ انہوں نے اب آگے فیوچر میں کون سی اپنی جو کیریئر لائن ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا چینل ہوگا, یہ انشاءاللہ کافی اس کو لوگ پسند کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اس وقت اس پوری دنیا کا ایشو انوائرمنٹ ہے. کیونکہ انوائرمنٹ جو ہے وہی اس وقت آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز بھی بہت کام کر رہا ہے اور پاکستان نے بھی اس میں اپنا پارٹ بھی پلے کیا ہے. ہماری جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے وہ بڑی ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک انوائرمنٹ کا چینل بھی ہم نے پلان کیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. وہ انوائرمنٹل جو ہماری ساری چیزیں ہیں ان کو کور کرے گا. تو اس میں انوائرمنٹ کے ایکسپرٹس اور وہ آئیں گے اور اس میں یہ اویئرنیس دیں گے کہ کون سی چیزیں انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہیں, کون سی نہیں ہیں, یا اس کے اندر جو فیوچر ابھی جو چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہی ہیں وہ بھی لوگوں کو اس کا پتہ چلے. تو اس طرح کے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں. اچھا میں ایک چیز یہاں پہ اور بھی ایڈ کروں, وہ یہ کہ یہ صرف یہ چیزیں یہاں اسلام آباد میں نہیں ہو رہی, باقی شہروں میں, کیونکہ ریڈیو پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ. جی کیونکہ ریڈیو پاکستان تو گلگت سے گوادر تک اس کی اسٹیبلشمنٹس ہیں. تو ہمارے جو براڈ کاسٹنگ ہاؤسز ہیں یعنی جو ہمارے اسٹوڈیوز ہیں وہ تو ہمارے 32 شہروں کے اندر اویلیبل ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں اس میں ہیلپ بھی کی ہے. ہمیں ایک PSTP پروجیکٹ ہے جس میں ہمیں کچھ فنڈز بھی ملے ہوئے ہیں. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے. ریسنٹلی ہم نے لاہور کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا ہے. کافی عرصے سے وہ اپ گریڈ نہیں ہوا تھا, ٹیکنالوجی بھی پرانی تھی, وہاں کافی پرابلمز آ رہے تھے. لیکن ریسنٹلی ہم نے وہاں پہ ایک پوڈ کاسٹ کا, جیسے میں نے کہا, وہ بھی ایک اسٹوڈیو ڈیولپ کیا ہے, اس کو ویڈیو کے طور پہ اکوپ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اس کی ویسے بھی تزئین و آرائش ہے یعنی اس کو تھوڑا سا اس کے انوائرمنٹ کو بہتر کیا ہے کہ وہاں پہ جو آرٹسٹ آئیں, جو لوگ آئیں, ان کو اچھا فیل ہو کہ ہم ایک اچھے ایک براڈ کاسٹنگ کے ادارے میں آئے ہیں. تو اسی طرح انشاءاللہ جو ہے اسی طرز پہ ہم جو باقی اسٹیشنز ہیں جیسے کراچی ہے, کوئٹہ ہے, پشاور ہے, ملتان ہے, باولپور, ہمارے تو ہر جگہ پہ اسٹیشن ہیں, ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو اکوپ کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ ہے وہ ایک دفعہ مکمل طور پہ مطلب اس میں ایک تبدیلی آئے, ریولوشنائز ہو اور لوگوں کو بہتر سگنل ملے, اور صرف یہ نہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ, ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ وہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ غلام صاحب. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر انجینئرنگ نعمان اختر جرال. ان سے بات کریں گے کہ جس طرح سے ریڈیو پاکستان کے بہت سارے ٹرانسمیٹرز ڈیڈ ہو چکے تھے, اور اگر ہم لوگ ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے بات کریں تو وہ سارے کے سارے ٹرانسمیٹرز ٹھیک کر لیے گئے ہیں. یہ بات بہت خوش آئند ہے. اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نعمان صاحب اس حوالے سے ہمیں کس طرح سے آگاہ کرتے ہیں اور کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس. نعمان صاحب آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں, آپ نے کس طرح سے ان ٹرانسمیٹرز کو ٹھیک کیا؟ جی ہم لوگوں نے اپنی اویلیبل ریسورسز میں رہتے ہوئے وداؤٹ اینی ایکسٹرا فنڈس, ہمارے بڑے قابل جو انجینئرز ہیں انہوں نے اپنی صلاحیات کو بروئے کر لاتے ہوئے ان ٹرانسمیٹرز کو ٹھیک کیا. اس وقت ریڈیو پاکستان کے پاس 59 FM ٹرانسمیٹرز چل رہے ہیں, 19 میڈیم ویو ٹرانسمیٹر چل رہے ہیں اور ایک شارٹ ویو ٹرانسمیٹر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی نئے پروجیکٹس بھی آپ لوگ لگا رہے ہیں؟ اگر لگا رہے ہیں تو وہ کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ لگا رہے ہیں؟ جی بہت سارے پروجیکٹس ہماری پائپ لائن میں. اس میں 19 نیو FM ٹرانسمیٹرز ہم لگا رہے ہیں سعود القرآن چینل کے لیے, جو کہ ہمارا ایک چینل ہے جس میں 19 آورس تلاوت اور ترجمہ قرآن پاک کا چلتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے میڈیم ویو ٹرانسمیٹرز کے پروجیکٹ آن گوئنگ ہیں. مظفر آباد, میرپور, خیرپور اور گوادر پروجیکٹ آن لائن. اس کے علاوہ جو سب سے ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے ایک 1000 کلو واٹ کا جو کہ ڈیجیٹل ٹرانسمیٹر ہوگا, وہ روات میں
वो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है. नासरीन, आज हमने प्रोग्राम एहतसाब डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान मोहम्मद ताहिर हसन साहब के साथ किया. यहाँ पे आने से पहले जो हमारा माइंड था, जो हम सोच के आए थे, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट निकला, क्योंकि जो बाहर लोगों का माइंड है या जो हम सोच रहे थे कि रेडियो पाकिस्तान वही टिपिकल रेडियो पाकिस्तान है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ के स्टूडियोज़ को विज़िट किया तो हमारा माइंड टोटली चेंज हो गया और हमने देखा कि यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर मोहम्मद ताहिर हसन साहब ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की हैं और वो डेवलपमेंट सामने नज़र भी आती हैं. ये अभी जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, ये पॉडकास्ट का स्टूडियो है और यहाँ पे क्रोमा भी इन्होंने लगाया हुआ है. इसके साथ साथ अगर हम बाकी स्टूडियोज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की गई हैं. स्पोर्ट्स है, टेक्नोलॉजी के हवाले से, और इसी तरह फिर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों के हवाले से अलग अलग स्टूडियोज़ भी बनाए गए हैं. अलग अलग वहाँ पे डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, वहाँ पे काम भी हो रहा है. और वो दिन दूर नहीं जब ये रेडियो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चेंज होगा और लोग इसको मानेंगे कि हाँ वाकई में पाकिस्तान में कोई स्टेट चैनल है और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं. क्योंकि अभी जो लोग इस बारे में नहीं जानते, वो सिर्फ यही कहते हैं कि रेडियो पाकिस्तान कौन सुनता है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान अभी वो रेडियो पाकिस्तान नहीं, इसको मुकम्मल तौर पे डिजिटलाइज कर दिया गया है. यहाँ पे सोशल मीडिया की टीम भी मौजूद है. अगर हम लोग फ़ेसबुक की बात करें और इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल्स की बात करें, डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम जगहों पे, उन तमाम चीज़ों पे रेडियो पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. और इंशाल्लाह जब आप लोग इसको विज़िट करेंगे या फिर अभी हर बंदा, मुझे उम्मीद है कि रेडियो पाकिस्तान ही सुनना पसंद करेगा. इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स इससे पहले कभी नहीं हुई और ख़ास तौर पे जो रेडियो की टीम है और रेडियो का जो अमला है वो खिराजे तहसीन पेश करते हैं मोहम्मद ताहिर हसन साहब को. और हम भी यहाँ पे जब हमने विज़िट किया तो हम लोगों का माइंड भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया कि रेडियो पाकिस्तान अब मुकम्मल तौर पे एक नया रेडियो पाकिस्तान है और इसका रूप भी एक नया रूप है. ये रेडियो पाकिस्तान वो पुराना नहीं है और ये नया रेडियो पाकिस्तान है और ये डिजिटल रेडियो पाकिस्तान है. उम्मीद है आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप लोग भी इस चीज़ को सराहेंगे जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं. आज की मेरे प्रोग्राम एहतसाब के साथ इतना ही. मैं थी आपकी मेज़बान फ़रहाना कोसर. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.